بھائی موبائل پر وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو میں نے صبح اس کے موبائل میں دیکھا تھا۔ بھائی میرے بہت قریب بیٹھا تھا۔ میں بہت گھبرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بھائی نے مجھے، اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، بھائی نے میرے اوپر، میرا نام ہنا ہے، ہماری چھوٹی سی فیملی ہے، میں، میرا بھائی اور امی ابو۔ ابو کی نوکری کچھ خاص نہیں ہے، اس لیے ہم چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں اور ہمارے گھر میں 2 ہی کمرے ہیں، ایک میں امی ابو سوتے ہیں اور ایک میں اور میرا بھائی۔ میرے بھائی کی عمر 16 سال ہے اور میری 19 سال۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات میرا بھائی جب کمرے میں آیا تو اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ میں پہلے تو حیران ہوئی کہ اچانک سے میرے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ جب میں نے پوچھا تو بھائی نے کہا کہ میرے دوست کے پاس ایک کالی گھوڑی ہے، اس کا دودھ پی کر آیا ہوں۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہو گئی، لیکن میں نے اس کو کچھ نہیں کہا اور ہم سونے کے لیے لیٹ گئے۔ بھائی بہت ہی چھوٹا تھا، اس لیے مجھے اس کو اپنے ساتھ سلانے پر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس طرح تقریباً روز ہی میرا بھائی اس وقت میرے پاس سونے کے لیے آتا تھا جس وقت میں بس سونے ہی والی ہوتی تھی۔ پہلے تو میں اس سے بات کو بالکل دھیان نہیں دیا کہ وہ کالی گھوڑی کا دودھ کیوں پیتا ہے، اور اپنے بھائی کو اپنے پاس ہی سلاتی رہی۔ مگر پھر کچھ دنوں کے بعد مجھے اپنے بھائی میں عجیب سے بدلاؤ محسوس ہونے لگے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرا بھائی مجھے ہر وقت غور سے دیکھتا ہے، اور صرف رات میں ہی نہیں، میرا بھائی دن میں بھی میرے آگے پیچھے گھومنے لگا تھا۔ میں جہاں جاتی میرے ہی پیچھے ہوتا تھا۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو میرا بھائی بھی کچن میں ہی میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ بھائی اب اسکول سے بھی بہت چھٹیاں کرنے لگ گیا تھا اور یہ بہت غلط بات تھی۔ میں نے کہا اس طرح تمہاری پڑھائی کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، اور جو ابو کا خواب ہے تمہیں ڈاکٹر بنانے کا وہ بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ تم اب اپنی چھٹیوں والی غلط روٹین ختم کر دو اور دوبارہ سے اسکول جانا شروع کر دو۔ تو میرا بھائی یہ بات سن کر لڑنے والے انداز میں کہتا کہ بس نہیں جانا مجھے اسکول، میں گھر پر ہی بیٹھ کر پڑھائی کر لیتا ہوں، اور مجھے زیادہ پٹی نہ پڑھاؤ اور نہ یہ کوشش کروں کہ میں گھر سے باہر رہوں۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کیونکہ وہ اپنی عادت اور روٹین سے ہٹ کر سارے کام کر رہا تھا، جبکہ وہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر بہت زیادہ سیریس تھا اور دن رات اپنی پڑھائی کے لیے بہت محنت کرتا تھا اور اپنی کلاس میں سب سے اچھا بچہ تھا۔ تو پھر اب اس کو ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ دن رات میرے سر پر سوار رہنے لگا تھا؟ صرف اتنا ہی نہیں، میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ گھر بیٹھ کر مجھ پر ہی نظر رکھتا تھا اور اس کی نظریں مجھے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ جیسے مجھے اندر تک چھان بین کرنا چاہتا ہو، اس لیے مجھے یہ حرکت پریشان کرنے لگی تھی۔ اور پھر جو کام اس نے رات کو شروع کیا ہوا تھا، اب تو اس سے بھی مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں لال ہوئی رہتی تھیں اور عجیب طبیعت ہو جاتی تھی، اور اس کی آنکھوں میں کچھ الگ ہی محسوس ہونے لگا تھا۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کرنے لگی تھی۔ اور جب میں اپنے بھائی سے پوچھتی کہ تم کو کیا ہوا ہے، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک لگ رہی مجھے، تو وہ کہتا کہ نہیں باجی میں ٹھیک ہوں، بس دوستوں کے ساتھ تھا، وہاں میں نے کالی گھوڑی کا دودھ پی لیا تھا، اس لیے طبیعت تھوڑی عجیب ہو گئی ہے، صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تو میں اس کی بات پر بہت حیران ہوتی اور بولتی کہ تم پاگل ہو، تم گھوڑی کا دودھ کیوں پینے لگے؟ مت پیا کرو گھوڑی کا دودھ۔ تو میرا بھائی کہتا کہ کچھ نہیں ہوتا، بس دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں پی لیتا ہوں۔ میرا بھائی تو اس بات کو بھی بہت معمولی سمجھتا تھا، مگر یہ بات میں سن کر بہت حیران ہوئی تھی۔ بھلا اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ گھوڑی کا دودھ پینے لگا تھا، اور پھر اس کی آخر کس قسم کے لڑکوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی؟ بھائی اب بڑا ہو رہا تھا اور میں اس کو کسی بھی بات کے لیے ٹوکتی تو وہ برا مانتے ہوئے مجھ سے لڑائی کرنے لگتا تھا، اس لیے میں اس کو کچھ زیادہ نہیں کہتی تھی۔ مگر اب کچھ دنوں سے اس کا رویہ بہت بدلا سا تھا، اور پھر میں اپنے چھوٹے بھائی سے بہت ڈر گئی تھی۔ خیر ایک رات پیاس لگنے کی وجہ سے میری آنکھ کھلی تو میں دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی کہ میرا چھوٹا بھائی جاگ رہا تھا اور موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ موبائل سے بہت ہی عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں تھوڑی دیر لیٹی ہوئی یہ سب دیکھتی اور سنتی رہی۔ بھائی ساتھ ساتھ مجھے بھی گھور رہا تھا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے۔ میں اب اپنے بھائی سے بہت گھبرانے لگی تھی، اور پھر میں نے اس کو ایک دن بول ہی دیا کہ تم اب بڑے ہو رہے ہو تو تم باہر سویا کرو۔ میری بات سن کر وہ غصے سے بولنے لگا، تو ٹھیک ہے، اگر میں بڑا ہو گیا ہوں تو یہ گھر چھوڑ کر ہی چلا جاتا ہوں، پھر آپ کو میری طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اپنے چھوٹے بھائی کے منہ سے یہ باتیں سن کر میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے کہا اگر تم کو میرے ساتھ ہی سونا ہے اور میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو تم ویسے ہی رہو، میں تم کو کچھ نہیں بولوں گی، بس یہ گھر چھوڑنے کی بات کو بھی مت کرنا۔ تو وہ میری بات پر چپ ہو گیا۔ ایک دن بھائی گھر سے باہر گیا ہوا تھا اور اس کا موبائل گھر پر ہی پڑا ہوا تھا۔ میں نے موقع دیکھ کر موبائل اٹھا لیا اور اس میں وہ سب دیکھنے لگ گئی۔ جیسے جیسے میں وہ سب دیکھتی رہی میرے جسم میں عجیب طرح کا احساس ہونے لگا تھا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ بھائی کن کاموں میں پڑ گیا تھا جن کی